سب سے پہلے مشت کے انوار سے نقش روح محمد کو بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشت کے انوار سے نقش روح محمد کو بنایا گیا، پھر اس نور سے لے کر کچھ روشنی سے بزم کونین کو سجایا گیا۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم رحمت للعالمین خاتم النبیین آقا دو جہاں رسالت مآب جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ذکر و اذکار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں ہوئی۔ بہار کا موسم تھا، سوموار کا دن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، جو کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ کا جو سایہ شفقت ہے وہ نصیب نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ادھر جہالت کا ماحول تھا، جہالت کی حاکمیت تھی، ادھر زندہ بچیوں کو دفنایا جا رہا تھا، ظلم و ستم کی انتہا تھی، ہر سو جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تو تب اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک مسیحا بھیجا، جس نے تمام دنیا کی تاریکیوں کو، تمام دنیا کے اندھیروں کو مٹا دیا، نور بن کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور انہوں نے جتنے بھی ظلم و ستم، جتنی بھی جہالت چھائی ہوئی تھی، اسے ختم کیا اور ادھر نور کی روشنی بھر دی۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی قربانیاں دیں، بہت سے، کوئی یہ آسانی سے یہ سارے معاملات طے نہیں کیے۔ انہیں ہر ایک طریقے سے ٹارچر کیا گیا، جدھر بھی وہ تبلیغ کے لیے گئے ادھر طائف کے لوگوں نے انہیں لہو لہان کر دیا، لیکن انہوں نے ایک مرتبہ بھی کسی کو بددعا نہیں دی، ایک مرتبہ بھی۔ ان کے رستوں میں کانٹے بچھائے جاتے، انہیں پتھر مارے جاتے، انہیں ہر طریقے کا جو ہے وہ ٹارچر کیا جاتا، لیکن کبھی بھی انہوں نے ان کی زبان مبارک سے کبھی بھی کسی کے لیے بددعا نہیں نکلی۔ حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ نے اس چیز کی آفر کی کہ وہ اگر چاہیں تو اس طائف کو تباہ کر سکتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم نوجوانوں کے لیے ہر ایک ہماری زندگی میں جو رشتہ ہوتا ہے، ہر ایک حیثیت کے اعتبار سے ان کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ آپ وہ ایک اچھے بیٹے، ایک اچھے باپ، ایک ہر ایک رشتے میں ان کی مثال کوئی نہیں ہے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے، اگر ہم ان کی راستے پہ چلتے ہیں تو وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ The personality of peace be upon him is free from evil، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ تمام برائی سے پاک ہے۔ کبھی بھی نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد کبھی بھی انہوں نے کوئی چھوٹی سی بھی جو ہے وہ برائی طرف، بڑے بڑے زندگی میں بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن کبھی بھی ہمت ہار کے یا کسی بھی کی طرح کا راستہ جو ہے وہ نہیں اپنایا، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا، ہمیشہ سچے انسان رہے۔ آپ تھے نا جو ان کے دشمن تھے، وہ بھی انہیں صادق الامین کہتے تھے، وہ ان کی سچائی کو مانتے تھے، وہ اس بات کو مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ تو جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں میری رحمت کی خوشی مناؤ۔ ہمیں بھرپور اسے خوشی سے منانا چاہیے۔ اسے جو ہے خوشی کا جو نوعیت ہے وہ کچھ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ان کی تعریف کی جائے۔ ابھی ہمارے پاس وہ الفاظ تو نہیں ہے کہ ہم ان کی تعریف جو ہے وہ مکمل کر سکیں، لیکن ان پر درود بھیج کر، ان کی نعت خوانی کر کے، ختم شریف کے انتظامات کر کے ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ دوستو آج ہم تباہی کے دانے پر کھڑے ہیں۔ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو دنیا کے حالات تھے، آج وہ بالکل وہی بن چکے ہیں۔ وہ ہم لوگ آج تباہی کے دانے پر کھڑے ہیں۔ ہم کنٹروورسیز کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، سیکٹیرینزم جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ لیکن جو مذہب ہوتا ہے نا، جو اسلام مذہب ہے، جو چیز ہمیں سکھاتا ہے وہ ایک قوم بننا سکھاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سکھاتا کہ آپ اس میں فرقہ واریت کرو، اس میں آپ اپنے علیحدہ جو ہے وہ پارٹی بازی بنا لو، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی جو ایک مسلمان کی تعریف ہے نا، ایک ڈیفینیشن ہے جو ایک مسلم کی، وہ یہ ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، جو اللہ پر ایمان لایا، اور جو ان کی کتابوں پر ایمان لایا، اور آخرت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان ہے۔ ابھی یہ کچھ بے شمار جو ہے وہ کنٹروورسیز بنی ہوئی ہیں، سیکٹیرینزم بن چکی ہے، اس جو ہے فرقے میں یہ ہے، اس فرقے میں یہ ہے، تو یہ فرقہ واریت ہو کر آپ جو ہے نا کسی مذہب میں نہیں رہ سکتے۔ اس سے اپیل ہے کہ یہ جتنی بھی فرقہ واریت ہے نا، اس پہ بلیو نہ کریں، اسلام پہ بلیو کریں۔ آپ کا جو فوکس ہے وہ اسلام پہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔